سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی کی زیر صدارت علماء و مشائخ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں راولپنڈی میں بچی کے ساتھ مدرسے میں زیادتی کی بھرپور مذمت کی گئی اور مجرم کو سرعام سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں، گوہر محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر، بتائیے گا کیا کہا گیا ہے اس اعلامیہ میں؟ جی بالکل، علماء و مشائخ کے اس مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں خواتین کی ہراسمنٹ اور بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ملزمان یا مجرمان ہوتے ہیں ان کو سرعام سزا دی جائے، اور اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد اس طرح کا لائحہ عمل اور قانون سازی کرائی جائے، جس کی بنیاد پر جو لوگ خواتین کی ہراسمنٹ، بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کو سرعام سزائیں دی جائے اور ان کو عبرتناک بنایا جائے۔ اسی حوالے سے انہوں نے خواتین لباس اور مردوں کے حیا کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ خواتین کو بھی لباس کا خیال رکھنا چاہیے، جبکہ مردوں کو بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ خواتین کو ایسی نظروں سے دیکھا کرے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ شریعت اسلامی کسی مرد کو قطعی یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے یا ہراساں کرے، نہ ہی کسی عورت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ایسا نامناسب لباس پہنے جس سے اس کی ستر پوشی نہ ہوتی ہو۔ اسی حوالے سے مینار پاکستان نور مقدم رکشے میں جاتی ہوئی جو لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، اسی حوالے سے اور دیگر واقعوں کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور یقینی طور پر یہ افسوسناک واقعات ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے پورے معاشرے کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ گوہر، یہ بتائیے گا کہ اعلامیہ میں کیا اس حوالے سے تجاویز بھی دی گئی ہیں کہ کیا اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ بالکل، اس حوالے سے اعلامیہ میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت اس حوالے سے پالیسیاں بنائے اور ان پالیسیوں ٹھیک ہے گوہر محسود، آپ ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا، یہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں جو کہ رونما ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک یہ واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں۔ علماء و مشائخ کا اجلاس ہوا ہے، مولانا صاحب آپ کیا اقدامات اس حوالے سے مستقبل میں اٹھائے جانا متوقع ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے جی کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا تمام طبقات کو سوچنا ہوگا کہ اخلاقی طور پہ ہم کہاں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہیں پچھلے 2-3 ماہ سے، اور پھر یہ مینار پاکستان کا واقعہ، آج راولپنڈی میں وہ بچی کا، مدرسے کی بچی کا واقعہ سامنے آیا، پھر اس کے بعد آپ وہ رکشے پہ جاتے ہوئے بچیوں کا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اجتماعی طور کے اوپر ایک ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے لیے تمام طبقات کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فحاشی اور ریانی کا جو سیلاب ہے اس کے آگے بھی کوئی بند باندھنا چاہیے۔ وہ کل نہیں ہے، جز ہے، لیکن ایک اہم چیز ہے۔ ہندوستان سے جو مواد فحاشی اور ریانی کا، جو فلمیں اور جو کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے اردو میں بھیجا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اس پر فوری اس پر UAE میں پابندی ہے، اس میں سعودی عرب میں پابندی ہے، لیکن ہمارے ہاں فیس بک اس کو بند نہیں کرتا، یوٹیوب بند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ دوسرا جو معاملہ ہے وہ جزا اور سزا کا ہے۔ آپ دیکھیں، زینب کیس کے مجرم کو سزا ہو چکی ہے، لیکن کیا کسی کو پتا ہے کیا ہوا، کیسے اس کو سزا ہوئی، کیا ہوا؟ چند لوگوں کو پتا ہوگا۔ میری گزارش ہماری تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کی محترم وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے، اور وہ ہم لکھ کر بھی ان کی خدمت میں بھیج رہے ہیں کہ 3 ماہ میں ٹرائل کیا جائے، سپیڈی ٹرائل ہو، 3 ماہ میں ٹرائل ہو، جس جگہ واقعہ ہوا ہے اسی جگہ پر ٹرائل ہو، اور اسی جگہ پہ اس مجرم کو سزا دے۔ آپ صرف 5 حصوں میں سزا دے دیں۔ نور مقدم کیس ہے، یہ جو بچیوں کو رکشے میں جو معاملہ ہوا یہ ہے، یہ جو ابھی میں اس سے شروع کرتا ہوں، جو آج مدرسے والا واقعہ آیا یہ لے لیں، اور خانے وال کا، باقی جگہوں کا، یہ 5 کیس ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہم گزارش کرتے ہیں پارلیمنٹ کے ممبران سے، ہم گزارش کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے کہ جی سپیڈی ٹرائل کریں، 3 ماہ میں ان کو اسی جگہ پر سزا دیں،
آپ دیکھیں ملک کے اندر جو ہے وہ امن آتا ہے کہ نہیں آتا. دوسرا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعۃ المبارک کو پورے ملک کے اندر خطبات جمعہ اس پہ دیے جائیں گے کہ اسلام نے حجاب کا اور بد نظری کا تصور کیا دیا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جہاں عورت کو حجاب کا کہا گیا ہے, فحاشی اور ریانی سے بچنے کا کہا گیا ہے, وہاں مرد کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے. مرد کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ مرد آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا رہے اور عورت برقعے کے اندر نکل کے آئے. اور اگر کوئی عورت عریاں ہو کر بھی آ جائے تو مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ بھی لگائے یا اس کو دیکھے. تو یہ چیزیں ہم معاشرے میں آپ کو, اگر آپ فرنٹ پر آ کر یہ جو اخلاقی انحطاط ہے اور یہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور ہماری یہ رائے ہے کہ اس سے اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی. کوئی آپشن نہیں ہے اب ہمارے پاس ماں سوائے اس کے کہ یہ جو ٹول ہیں فحاشی اور ریانی پھیلانے کے. ایک سائیکل بیچنی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو عورت کی تصویر چاہیے, عورت کا ڈانس چاہیے. آپ کو ایک چائے کی پتی بیچنی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو عورت کا ڈانس چاہیے. یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ دنیا میں کہیں اور اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ یا اس طرح کی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک جامع پالیسی بنانے کی علامہ صاحب میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف طبقہ فکر کی جانب سے تجاویز سامنے آتی رہی ہیں. علماء و مشائخ کے اجلاس میں جو اقدامات اٹھانے کی بات کی گئی ہے یقینی طور پر وہ قابل ستائش ہیں, لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے ان تجاویز پر, ان اقدامات پر کوئی عمل درآمد کیوں نہیں سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہمارا نظام عدل ہے اس میں بہت سی چیزیں تو عدلیہ کو کرنی ہے. حکومت اپنے طور پہ قانون سازی بہت سی چیزوں میں ہوئی ہے, زینب بل آیا ہے, باقی چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. پولیس مجرم پکڑ لاتی ہے, آگے تاریخیں ملتی رہتی ہیں, 10 سال 5 سال باپ بھائی خود ہی لگ جاتے ہیں جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ کہاں جائے, سیشنز کورٹ سے ہائی کورٹ, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ. اور پھر جس بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا جس پر ایک بار انگلی اڑ جائے اس کو تو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, تو ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان اور ہمارے وزیر اعظم, وہ تو پہلے ہی وزیر اعظم پاکستان تو بیچارے بار بار جو یہ اخلاقی انحطاط آ رہا ہے, یہ جو فحاشی اور ریانی کا سیلاب آ رہا ہے, جب اس پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ اس کو شروع ہو جاتا ہے. لیکن میرا سوال ہے انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی کہ آپ کہتے ہیں جی سرعام سزائیں نہ دیں, اس جو ہے بربریت کرنے والے کا, سفاکیت کرنے والے کا انسانی حق ہے. تو مجھے بتائیے زینب کا انسانی حق نہیں ہے, ان بچیوں کا انسانی حق نہیں ہے جو رکشے میں جا رہی تھی, ان کا کیا قصور تھا؟ مجھے آپ بتا دیں کہ وہ تو 14 اگست تھا, آزادی کا دن تھا, وہ کہیں جا رہی ہوں گی کسی رشتہ دار کے ہاں, کسی عزیز کے ہاں, ان کا کوئی حق نہیں تھا. تو یہ جو ہمارا دوہرا رویہ ہے کہ مجرم کا تو انسانی حق ہے اور جو 7 سال کی زینب جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے اس کا کوئی انسانی حق نہیں ہے, 3 سال کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کا کوئی حق نہیں ہے. یہ جو خوف و ہراس اس وقت بچیوں میں آیا ہے, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, اسکول ہو, گھر میں بیٹھی بچی ہو, ان واقعات سے جو خوف و ہراس آ رہا ہے آپ کے بیٹیوں اور علامہ صاحب میں آپ کی اسی بات کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتے ہوئے, آپ نے کہا کہ خاص طبقہ ہے جو کہ اس پر بات کرتا ہے, اور اسی طبقے کی جانب سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ سپیڈی ٹرائل کی بات کی گئی ہے اس اعلامیے میں, تو اسی طبقے کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ, یعنی کہ جلد بازی میں کوئی کام نہ کیا جائے. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا, ہماری عدلیہ بہت سمجھدار ہے, ہمارے جج صاحبان بہت عقل مند ہیں, اور پھر آج جدید دور ہے, ڈی این اے سے لے کر بہت ساری ایسی سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں, اور بہت سی ایسے جو ہیں اب جدید دور ہے. لہذا یہ کہنا کہ جی اپنا یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے 24 آور میں سزا ہو, آپ کہتے ہیں جی نہیں, ہم کہتے ہیں آپ 3 ماہ لے لیں, 3 ماہ کافی ہوتے ہیں, 3 ماہ جو ہے وہ کافی, 1 دن کافی ہے سزا کے لیے. اب یہ جو بچی کے ساتھ میں مدرسے کی بات کر لیتا ہوں, جس مدرسے کی جو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو کتنے دن چاہیے؟ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں. اب نور مقدم کیس میں آپ کو کوئی شواہد اور چاہیے؟
نور مقدم کیس کتنا واضح ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اتنا لمبا نظام عدل ہے کہ وہ جیل میں جو ہے جیل کا نظام بھی ہم سب کو پتا ہے. اگرچہ ہمارے وزیر جیل خانہ جات جو ہے انہوں نے اس پر کافی پنجاب کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کافی کوشش کی ہے، لیکن وہ 24 آور تو وہاں نہیں رہ سکتے. آپ کو جیلوں کا نظام پتا ہے، سسٹم پتا ہے کیا ہوتا ہے جیلوں میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی کی جو اخلاقیات ہیں اور یہ اس کو بچانے کی ضرورت ہے، ایک حد بندی کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً علامہ صاحب فوری طور پر اقدامات کی ضرورت ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جو تجاویز علماء اور مشائخ کی جانب سے سامنے آئی ہیں ان پر عمل درآمد بھی جلد ممکن ہو پائے گا. بہت شکریہ. حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی لاہور میں انتقال کر گئے. سید افضل نقوی کی نماز جنازہ منگل کے صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی لاہور میں انتقال کر گئے. خالق حقیقی سے جا ملی. ان کے نماز جنازہ منگل کے صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل نقوی لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. ان کے نماز جنازہ منگل کے صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. وزیر داخلہ شیخ رشید سے چین کے سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر شیخ رشید نے چینی شہریوں اور پاکستان میں کام کرنے والی چینی کمپنیز کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے چینی سفیر اور دیگر سفارتی عملے کو ظہرانہ بھی دیا. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے تبدیل ہوتے حالات کے پیش نظر ہمارا خطہ اور زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے. وہاں امن اور استحکام حکومت کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن خطے کی ترقی اور دنیا کی سلامتی کے لیے اہم ہے، جبکہ پاکستان افغانستان سے نکلنے والوں کو بھرپور معاونت فراہم کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت نے ملک پر معاشی اور اقتصادی تباہی مسلط کر رکھی ہے. ہر پاکستانی کی گردن میں قرض کا بوجھ ڈال دیا گیا. شہباز شریف کے خلاف کیس بنایا کہ انہوں نے میرے بھائی کو نوازا. 3 سالوں سے کردار کشی کی مہم چل رہی ہے. آج جب 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 117 ارب روپیہ اضافی پاکستان پہ بوجھ پڑتا ہے، اور حکومت کی اس ڈی ویلیویشن نے 1170 ارب روپیہ بیٹھے بٹھائے پاکستان کے قرضوں کے بوجھ میں 1 ارب 170 ارب روپے کا اضافہ کر دیا. ہر پاکستانی کے گردن پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے. پاکستان کے عوام کو صرف مہنگائی اور بدترین مہنگائی ملی ہے. اب کل ایک نیا کیس کھول دیا گیا، جھوٹا کیس بنا دیا گیا کہ جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے میرے بھائی کو ایک غلط ٹھیکہ دیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، سوائے اس کے کہ اس طرح کے بھونڈے الزامات سے کردار کشی کی جائے اور ان کا کوئی مقصد نہیں. سول ایویشن اتھارٹی کی نااہلی کے باعث اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیر میں ایک اور بے ضابطگی کا انکشاف ہوا ہے، جس سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوا. تفصیلات کے لیے عثمان جاوید کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سول ایویشن اتھارٹی کی نااہلی، اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیر میں ایک اور بے ضابطگی کا انکشاف. آڈٹ رپورٹ نے قومی خزانے کو ٹیکہ لگانے کا بھانڈا پھوڑ دیا. اسلام آباد ایئرپورٹ کی ATC ٹاور کے لیے غلط سائٹ کا انتخاب کیا گیا. آڈٹ رپورٹ کے مطابق غلط سائٹ کے انتخاب کی وجہ سے قومی خزانے کو 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کنسلٹنٹ کی ڈیزائن کردہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی عمارت اپنی تعمیر کے مقصد کو پورا نہیں کرتی. ATC ٹاور کی عمارت سے مرکزی ٹرمینل کے شمال مغربی جانب کھڑے جہاز نظر نہیں آتے تھے. ATC کے لیے علیحدہ کانٹریکٹ کے ذریعے ایک اور عمارت تعمیر کی گئی، جس پر 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کے اضافی اخراجات ہوئے. رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین کر کے نقصان کو پورا کرنے کی سفارش کی گئی. سول ایویشن حکام نے موقف دینے سے گریز کیا. عثمان جاوید ملک، 24 نیوز، اسلام آباد. کراچی میں نجی اسکول ایسوسی ایشن نے سندھ حکومت کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے نجی اسکولوں میں کل سے آؤٹ ڈور تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. نجی اسکول ایسوسی ایشن کے رہنما طارق شاہ کا کہنا تھا کہ کل صبح 9 بجے بڑا احتجاج کیا جائے گا. تعلیم بچاؤ تحریک بھی کل سے شروع کی جائے گی.
ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی میں پانی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اختر کالونی، منظور کالونی، محمود آباد کے علاقوں میں پانی نایاب ہو گیا۔ پانی کی قلت کے سبب رہائشی مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ نبیل صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ پانی کا سنگین بحران، شہری پریشان۔ مختلف علاقوں میں پانی بحران کے سبب شہری ٹینکی مافیا کے رحم و کرم پر۔ پانی کی شدید قلت کے سبب اختر کالونی، منظور کالونی اور محمود آباد کے علاقوں میں پانی نایاب ہو گیا ہے۔ شہری مہنگے داموں ٹینکیاں ڈلوانے پر مجبور ہیں۔ یہاں تو 400 کی ٹینکی ہے، 4000 کا ٹینکر ہے، 5000 کا ٹینکر ہے۔ یہاں شروع سے نہیں دے رہے پانی یہ لوگ، ایک ٹائم ہو گیا۔ میں تو تقریباً 6-7 سال سے دیکھ رہا ہوں پانی نہیں ہے اس علاقے میں۔ پانی تو یہاں شروع سے ہی مسئلہ ہے، کافی ٹائم سے۔ 450-500 روپے کی یہ چھوٹی گاڑی ہے، رکشا وغیرہ جو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور پانی فروشوں کے مطابق چھوٹی ٹینکی کی قیمت 400 روپے ہے اور وہ کئی برسوں سے پانی بیچنے کا کام کر رہے ہیں۔ ٹینکر والے ہمیں پانی مہنگا دے رہے ہیں، تو آگے جن سے ہم بھرتے ہیں، ہمارے جو بروکر ہیں وہ ہمیں مہنگا دے رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ یہ ہے کہ 60, 70, 80 روپے ملتے ہیں فی ٹینکی پہ۔ پانی بحران میں شہری پریشان، مگر ٹینکی مافیا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیتا ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔